بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عید سلیم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل ناول آرچرڈ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ جی تو گائز، آج ہم نے ریڈ کرنا ہے پیار ہوا تھا، ریٹن بائی زینیا شرجیل کی ایپیسوڈ نمبر 4۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ ویڈیو کو لائک، شیئر، کمنٹ کرنا مت بھولیں۔ تو آئیں جی چلتے ہیں اپنے ناول کی قسط کی طرف۔ مس ایرا، میڈم تاج نے آپ کو اپنے روم میں بلایا، آپ کا کوئی کزن آپ کو لینے آیا۔ پیریڈ ختم ہونے کے بعد ایرا سٹاف روم میں دوسری ٹیچرز کے ساتھ ابھی آ کر بیٹھی تھی، تبھی ایرا کے لیے میڈم تاج کا پیغام لائی۔ اتفاق سے تزین نے بھی اسکول سے آف لیا تھا۔ آئے کے پیغام پر ایرا حیرت سے شیرینا کو دیکھنے لگی، جو خود بھی آئی برو چکا کر اسے سوالی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ یہ میرا کون سا کزن پیدا ہوگا جو مجھے لینے کے لیے آیا؟ ایرا دل میں سوچتی ہوئی آیا کے پیچھے چلتی ہوئی میڈم تاج کے روم میں پہنچی۔ آئیے مس ایرا، یہاں تشریف رکھیے۔ میڈم تاج نے اپنے روم کے دروازے پر ایرا کو دیکھتے ہوئے اندر آنے کی اجازت دی۔ ایرا میڈم کو سلام کرتے ہوئے اس مرد کو دیکھنے لگی جس کی پشت اس کی جانب تھی۔ ایرا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے جیسے اپنے برابر میں نظر ڈالی۔ آپ؟ وہ زیاد کو اپنے اسکول میں دیکھ کر بری طرح چونکی تھی۔ ہاں مجھے آنا پڑا کیونکہ پھپھو کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، اس لیے تمہیں لینے کے لیے آیا ہوں۔ زیاد نے جلدی سے ایرا کو دیکھتے ہوئے بولا تو ایرا کنفیوز سی زیاد کو دیکھنے لگی، پھر میڈم تاج کی طرف اپنے چہرے کا رخ کیا۔ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنے کزن کے ساتھ چلی جائیں، آپ کی کلاس کا نیکسٹ پیریڈ مس علیشہ نے لے لیں گی۔ میڈم تاج نے شائستگی سے بولتے ہوئے اس کو زیاد کے ساتھ جانے کی پرمیشن دے دی۔ ایرا شکریہ کہہ کر خاموشی سے زیاد کے ہمراہ اسکول سے باہر نکل آئی۔ ایرا، مجھے تم سے بات کرنی ہے، پلیز کار میں بیٹھو، چند منٹ میری بات سن لو۔ زیاد نے ایرا کو اسکول سے نکلنے کے بعد دوسری سمت جاتے ہوئے دیکھا تو وہ ایرا کے سامنے آ گئے، اس کا راستہ روکتا ہوا بولا، آج کافی گری ہوئی حرکت کی آپ نے مسٹر زیاد، آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ آپ کی حرکت مجھے امپریس کرے گی؟ پیچھے ہٹیے، راستہ دے، مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ ایرا غصے میں زیاد کو گھورتی ہوئی بولی جو اس کو اسکول سے غلط بیانی کر کے اپنے ساتھ لے کر آیا تھا۔ ایرا اس وقت میڈم تاج کے سامنے زیاد کو شرمندہ کر کے اپنی پوزیشن خراب نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے خود وہاں سے چلی آئی۔ پہلے میری بات سن لو پھر گھر چلی جانا، آج تم یہاں سے میری بات سنے بغیر تو بالکل نہیں جا سکتی، پلیز اس طرح کھڑے رہنا اچھا نہیں لگ رہا، گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ زیاد کو اپنی عزت سے زیادہ اس کی پرواہ تھی۔ راہ گزرتے لوگ اور سامنے موجود شاپ کیپرز اور گارڈز ان دونوں کو دیکھ رہے تھے، تبھی زیاد اس سے التجائی انداز اپناتا ہوا گاڑی میں بیٹھنے کے لیے بولا، میں گاڑیوں میں بیٹھنے والی لڑکی نہیں ہوں مسٹر زیاد، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، میرا راستہ چھوڑیں۔ ایرا اس کو بولتی ہوئی سائڈ سے جانے لگی، تبھی زیاد نے اس کا بازو پکڑا جس پر ایرا حیرت زدہ ہو کر زیاد کی جرأت پر اس کو دیکھنے لگی۔ اگر تم گاڑیوں میں بیٹھنے والی لڑکی نہیں ہو تو میں بھی وہ مرد نہیں ہوں جو ہر دوسری لڑکی کے پیچھے اپنی گاڑی لے کر گھومتا پھروں۔ میں تم سے بات کرنا چاہ رہا ہوں مگر تم بلا وجہ کی ضد کر کے مجھے سختی پر مجبور کر رہی ہو، میں نہیں چاہتا یہاں سب کے سامنے تمہیں زبردستی اٹھا کر اپنی گاڑی میں بٹھا لوں، پلیز خود ہی گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ زیاد نے بولنے کے ساتھ اس کا بازو چھوڑا تو ایرا حیرت سے اس کی باتوں پر اس کو دیکھتی رہ گئی۔ آپ میرے ساتھ یوں زبردستی نہیں کر سکتے، وہ زیاد کو دیکھتی ہوئی بولی، نہ جانے وہ کس ناطے یوں حق جتا کر ایسے بول رہا تھا۔ ایرا، میں تمہارے ساتھ زبردستی کرنا بھی نہیں چاہتا، لیکن اگر تم مجھے اپنے ساتھ زبردستی کرنے پر مجبور کرو گی تو پھر میں تمہارے ساتھ زبردستی کروں گا، پلیز صرف ایک منٹ پر میری مکمل بات سن لو۔ اب کی مرتبہ زیاد نے گاڑی میں بیٹھنے کا منہ سے نہیں بولا تھا بلکہ اپنے ہاتھ سے گاڑی کی جانب اشارہ کیا۔ ایرا نے دائیں بائیں جانب آتے جاتے لوگوں کو دیکھ کر زیاد کی گاڑی کی جانب اپنے قدم بڑھائے، جس پر زیاد نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے شکر ادا کیا۔ یہ گاڑی کس خوشی میں سٹارٹ کریں آپ؟ پلیز گاڑی روکیں۔ زیاد کو گاڑی سٹارٹ کرتے دیکھ وہ اندر سے بری طرح ڈر گئی اور گھبراتی ہوئی زیاد سے بولی، کڈنیپ نہیں کر رہا ہوں میں تمہیں، ایسے ڈر کیوں رہی ہو یار، ریلیکس ہو کر بیٹھ جاؤ، معلوم نہیں تم مجھے کیا سمجھ رہی ہو، نہ ہی میں کوئی کڈنیپر ہوں جو تمہیں دن دہاڑے کڈنیپ کر کے لے جاؤں گا، اور نہ ہی کوئی تھرڈ کلاس راہ چلتا تمہارا عاشق ہوں جو تمہیں زبردستی اپنے ساتھ بھگا کر لے جاؤں گا۔ میں ایک ایجوکیٹڈ پرسن اور ڈیسنٹ سا بندہ ہوں، سیدھے سادے عزت دار طریقے سے تم سے بات کرنا چاہتا ہوں بس۔ زیاد کار ڈرائیو کرنے کے ساتھ ایرا سے بولا جس کے چہرے پر ابھی بھی ہوائیاں اڑتی نظر آ رہی تھی، کیونکہ آج سے پہلے نہ تو کسی نے اس کے ساتھ یہ سب کرنے کی جرأت کی تھی اور نہ ہی اس نے کبھی کسی اجنبی کی گاڑی میں بیٹھنے کی حماقت کی تھی۔ شیرینا نے بالکل اچھا نہیں کیا میرے ساتھ، میں اس کو معاف نہیں کروں گی۔ ایرا نے جیسے زیاد سے نہیں بلکہ خود اپنے آپ سے بول رہا تھا، جس پر زیاد ڈرائیونگ کرتا ایرا کی جانب دیکھ کر اس سے بولا، تمہاری فرینڈ نے تمہارے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، جب میں تمہارا ہی نمبر نوٹ نہیں کر سکا تو میں تمہاری فرینڈ کو کیوں کال کرتا؟ زیاد اسے اپنی سہیلی سے بدگمان ہوتا دیکھ کر اس کی بدگمانی دور کرتا بولا، وہ بلا وجہ شیرینا پر شک کر رہی تھی، تو پھر کیا آپ کو الہام ہوا ہے کہ میں یہاں اس اسکول میں جاب کرتی ہوں؟ ایرا زیاد کے دیکھ کر اکھڑے ہوئے لہجے میں بولی، جس پر زیاد نے دوبارہ اس کے چہرے پر نظر ڈالی۔ یوں ناراض ہونے والا انداز اس کا ابھی تک نہیں بدلا تھا، جس پر زیاد دل سے مسکرایا۔ ایرا، جس دن تم اس ٹیکسی میں اپنے گھر گئی تھی میں نے اس ٹیکسی کا نمبر نوٹ کر لیا تھا اور اسی ٹیکسی ڈرائیور کے تھرو تمہارا ایڈریس پتہ کر لیا۔ جب ایڈریس معلوم ہو جائے تو سارا ڈیٹا معلوم کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا میرے پاس۔
اس وقت تمہارے گھر کا ایڈریس، تمہارا موبائل نمبر بھی محفوظ ہے۔ میں نے تمہیں کال اس لیے نہیں کی کیونکہ میں تمہیں تنگ نہیں کرنا چاہتا تھا، ڈائریکٹ تمہارے گھر اس لیے نہیں آیا کہ کہیں تمہاری پھپھو تم سے خفا نہ ہو جائے۔ میں تمہیں کسی بھی طرح پریشان نہیں کرنا چاہتا ہوں، آؤ تھوڑی دیر یہاں بیٹھ کر بات کر لیتے ہیں، پھر میں تمہیں تمہارے گھر ڈراپ کر دوں گا۔ زیاد ایک بڑے سے ہوٹل کے آگے اپنی کار روک چکا تھا۔ ایرا اپنی گھبراہٹ چھپائے گاڑی سے اتری۔ اگر اس کی پھپھو کو علم ہو جاتا وہ اجنبی مرد کے ساتھ کسی ہوٹل میں بیٹھی ہوئی ہے تو کھڑے کھڑے اس کی پھپھو اس پر اپنے گھر کے دروازے بند کر دیتی۔ تم نے صبح ناشتہ کیا تھا؟ ایرا کے چہرے پر گھبراہٹ چھپائی نہیں چھپ رہی تھی۔ زیاد ایرا کے چہرے پر نظر ڈال کر دوستانہ لہجے میں پوچھنے لگا، میں یہاں آپ کے ساتھ ناشتہ کرنے نہیں بیٹھی ہوں، آپ کو جو بھی بات کرنی ہے آپ جلدی سے کریں، بس مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ ایرا زیاد کو جتاتی ہوئی بولی تو زیاد نے گہرا سانس لیا، پھر اس کو دیکھتا ہوا سنجیدگی سے بولا، آئی لو یو ماں، صدقے چلی جائے۔ زیاد کی اچانک آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولنے پر وہ حیرت سے زیاد کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ اتنی بے یقینی سے زیاد کو دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی، آپ مجھے یہ بات بولنے کے لیے اسکول سے یہاں تک لے کر آئے ہیں؟ آج ایرا کو یقین ہو گیا تھا سامنے بیٹھا ہوا یہ مرد اگر مینٹل کیس نہیں ہے تو ضرور اس کا کوئی اسکرو ڈھیلا ہو چکا ہے۔ نہیں، یہ بات میں تمہیں گاڑی میں بٹھا کر بھی بول سکتا تھا، مگر اصل بات شروع کرنے سے پہلے میں نے سوچا تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ تم آج جس انسان کے سامنے بیٹھی ہو وہ انسان اپنے دل میں تمہارے لیے فیلنگس رکھتا ہے۔ اب کی مرتبہ زیاد کے بولنے پر ایرا کی نظریں جھک گئی، جس پر زیاد کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ ایگزیکٹلی، تمہارے فیس پر یہی ایکسپریشن دیکھ کر چاہ رہا تھا میں۔ زیاد کے بولنے پر ایرا نروس ہوئی تو زیاد اپنے پاس آئے بیٹر کو کافی کا اشارہ کرنے لگا۔ ایرا، میں اپنی مدر کو تمہاری پھپھو کے گھر ملوانے کے لیے لے کر آنا چاہتا ہوں۔ بتاؤ کب لے کر آؤں میں ماں کو ان سے ملوانے؟ کیونکہ ماں 2 سال سے میری شادی کروانا چاہ رہی ہے، اور جب کہ تم مجھے مل چکی ہو، میری تلاش ختم ہو چکی ہے، تو میں چاہتا ہوں بنا وقت ضائع کیے ماں کو تمہاری پھپھو کی طرف لے کر آؤں۔ زیاد اتنے عام سے انداز میں اتنے سیریس ٹاپک پر بات کر رہا تھا، ایرا کو کچھ سمجھ نہیں آیا وہ فوراً کیا بولے۔ کیا آپ یہ جاننے میں انٹرسٹڈ نہیں کہ میری پسند میری مرضی کیا ہے اس سلسلے میں؟ ایرا کے بولنے پر ایک پل کے لیے زیاد بری طرح چونکا، پھر بولا، یہ کوسچن تو مجھے تم سے لازمی پوچھنا چاہیے، لیکن اتنا میں جانتا ہوں جو رشتہ تمہارے لیے تمہاری پھپھو نے پسند کیا، اس رشتے کا تم آج گھر جا کر اپنی پھپھو کو منع کرنے والی ہو۔ اس کے علاوہ اگر کوئی دوسرا تمہارے دل میں دماغ میں تصور یا پھر یادوں میں موجود ہے تو تم بالکل فرینڈلی مجھ سے شیئر کر سکتی ہو۔ زیاد کافی کا مگ اٹھا کر کافی کا سپ لیتا ہوا بغور ایرا کے تاثرات کا جائزہ لیتا ہوا اس سے بولا، میرے دل و دماغ تصور یا یادوں میں ایسا کوئی دوسرا نہیں ہے، اور دوسری بات پھپھو اس رشتے سے انکار نہیں کریں گی جو انہوں نے میرے لیے پسند کیا، کیونکہ پھپھو کی نظر میں وہ رشتہ ہر لحاظ سے بہتر ہے، اور ویسے بھی مجھے بچپن سے ہی اپنی مرضی کی اجازت نہیں ہے۔ انہوں نے اپنے ذہن میں بچپن کی یادوں کو جھٹکا تھا جو اب بے معنی سی تھی۔ اس کا دل اداس سا ہونے لگا، وہ سب باتیں زیاد سے شیئر نہیں کر سکتی تھی، اس کی ذات پر اس کی پھپھو کے کتنے احسانات تھے، نہ وہ اپنے ادھورے بچپن کا تذکرہ زیاد کے سامنے کرنا چاہتی تھی۔ ایرا، جو رشتہ تمہاری پھپھو نے تمہارے لیے پسند کیا وہ لوگ اب دوبارہ تمہاری طرف نہیں آئیں گے، اس چیپٹر کو اب کلوز سمجھو، اس کی گارنٹی میں لیتا ہوں، اصل مسئلہ ان لوگوں کا نہیں ہے، اس کے علاوہ تم اچھی طرح سوچو تم خود کیا چاہتی ہو۔ زیاد نے ایک مرتبہ پھر اس کو سوچنے کا بولا جیسے وہ اس سے کچھ اگلوانا چاہ رہا ہو۔ میں کیا چاہوں گی؟ میری ساری سوچیں، میری ساری خواہشات، سارے خواب میرے بچپن کے ساتھ ہی رخصت ہو چکے ہیں، میں اب اور کچھ نہیں چاہتی ہوں۔ وہ اداس لہجے میں بولی، اس کے لہجے میں اداسی زیاد خود بھی محسوس کر سکتا تھا۔ اچانک اس نے ایرا کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا۔ ایرا کنفیوز ہو کر زیاد کو دیکھنے لگی۔ تم اپنا خوبصورت ہاتھ میرے ہاتھوں میں پکڑانا پسند کرو گی؟ اٹس مائی ریکویسٹ۔ زیاد گہری سانس لیتا ہوا اس سے بولا تو ایرا نے جھجک کر نروس ہونے کے ساتھ اپنی گود میں رکھا ہوا ہاتھ زیاد کے ہاتھ میں دیا۔ پل بھر کے لیے وہ زیاد کو دیکھنے لگی، وہ لمحہ وہ پل جیسے تھوڑی دیر کے لیے وہیں تھم گیا تھا۔ ایرا کو زیاد کی آواز سنائی دی، کیا تم اب بھی جاننا چاہو گی کہ لونگ ہسبینڈ کیسا ہوتا ہے؟ زیاد ایرا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے غور سے اس کا چہرہ دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا، جس پر وہ لمحے بھر کے لیے چونکی مگر کچھ بول نہ سکی، صرف خاموشی سے زیاد کو دیکھنے لگی۔ زیاد کو محسوس ہوا جیسے زیاد کے ہاتھ میں موجود ایرا کا ہاتھ ہلکا سا لرزا ہو۔ زیاد ایرا کے تاثرات دیکھتا ہوا دوبارہ بولا، لونگ ہسبینڈ وہ ہوتا ہے جو اپنی وائف کو ڈھیر سارا پیار دیتا ہے، اس کو ہر وقت خوش رکھتا ہے، اس کی کیئر کرتا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے پروٹیکٹ کرتا ہے۔ ایرا، میرا یقین کرو میں تمہاری اچھا ہسبینڈ ثابت ہوں گا، تمہاری کیئر بھی کروں گا، تمہیں خوش بھی رکھوں گا اور تمہیں ہر طرح سے پروٹیکٹ بھی کروں گا۔ ایرا بے یقینی کی کیفیت میں آنکھوں میں حیرانی لیے زیاد کو دیکھنے لگی۔ بھولی بسری بچپن کی یادیں اور باتیں ایک دم ذہن پر حملہ آور ہوتی چلی گئی۔ یہ سب باتیں تو گھبراہٹ سے ایرا کا ہاتھ کانپا تھا۔ زیاد نے ایرا کے ہاتھ کو ہلکا سا دباؤ یا حیرت سے ہو کر ایرا زیاد کو دیکھنے لگی، ہلکا سا دباؤ دیا۔ حیرت زدہ ہو کر ایرا زیاد کو دیکھنے لگی۔ زی؟ آن اور زی، ان دونوں بھائیوں سے اس کی بچپن میں دوستی، بہت ساری یادیں اور بچپن کی باتیں اس کے دماغ میں تازہ ہوتی چلی گئی۔ ایرا کے زی بولنے پر زیاد کے چہرے پر اسمائل آئی۔ تو یعنی بڑے ہو کر ہم دونوں ہسبینڈ اینڈ وائف بن جائیں گے؟ یس، میں بڑا ہو کر تمہیں اپنی وائف بنا لوں گا۔ بچپن کے دور میں بھول پن میں کی گئی وہ اپنی باتیں ایرا کو یاد آنے لگی۔ اس وقت زیاد کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کا عجیب سی کیفیت ہونے لگی۔ اس سے کچھ بولا ہی نہیں کیا، اس کا ہاتھ ابھی بھی زیاد کے ہاتھ میں موجود تھا۔ وہ کیوں نہیں پہچان پائی تھی اس کو؟ وہ اس کے نام سے بھی اس کو نہیں جان سکی تھی، شاید اس لیے کیونکہ وہ بڑا ہو کر کافی چینج ہو گیا تھا۔
میں بڑا ہو کر آ گیا ہوں ایرا تمہیں اپنی وائف بنانے۔ زیاد اس کو کھویا ہوا دیکھ کر بولا تو ایرا نے ہوش میں آ کر اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال کر ٹیبل پر رکھا۔ زیاد کے مسکرا کر دیکھنے پر وہ بھی مسکرا کر اسے دیکھنے لگے۔ میں تمہیں سچ میں نہیں پہچانی، تم کافی زیادہ چینج ہو گئے ہو۔ ایرا زیاد کو دیکھ کر جھجکتی ہوئی اتنا ہی کہہ سکی تھی، جس پر زیاد اس کے جواب میں فوراً بولا، اور تم بچپن کے مقابلے میں اور بھی زیادہ خوبصورت ہو گئی ہو۔ زیاد کے بولنے پر بری طرح بلش کر گئی۔ اس کے چہرے پر حیا کے رنگ دیکھ کر زیاد کھوس آ گیا۔ اب کی مرتبہ زیاد نے ایرا سے اس کا ہاتھ پکڑنے کی اجازت نہیں مانگی، بلکہ خود ہی آگے ہاتھ بڑھا کر ایرا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور دوسرے ہاتھ سے پاکٹ میں رکھی ہوئی رنگ نکال کر اس کے ہاتھ میں پہنانے لگا، جس پر ایرا تھوڑی نروس ہو کر اس کو دیکھنے لگی۔ میں آج بہت خوش ہوں، کہ تم بھی خوش ہو؟ زیاد کے چہرے پر خوشی واضح چھلکتی نظر آ رہی تھی۔ وہ ایرا کو دیکھ کر اس سے پوچھنے لگا، جس پر ایرا مسکرا کر اقرار میں سر ہلانے لگی، جیسے وہ بھی یقین کرنا چاہ رہی ہو۔ تو پھر اسی خوشی میں تمہیں کس کر لوں؟ ماں صدقے چلی جاوے۔ زیاد کے اتنے بے باکی سے پوچھے گئے سوال پر ایرا نے فوراً اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے کھینچ لیا، جس پر زیاد مسکراتا ہوا اس کا بلش کرتا چہرہ دیکھنے لگا۔ اب گھر چلیں؟ زیاد کی بات پر وہ گھبراتی ہوئی بولی۔ مذاق کر رہا ہوں یار، نہیں کر رہا، کس بیٹھی رہو، تھوڑی دیر بعد چلتے ہیں۔ زیاد اس کو نروس دیکھ کر بولا تو ایرا زیاد کو دیکھنے لگی۔ مجھے تو یہ سب سن کر حیرت سے زیادہ خوشی ہو رہی ہے۔ ایرا کتنا اچھا ہو گیا تمہارے ساتھ۔ زیاد تمہارے بچپن کا فرینڈ نکلا۔ مجھے تو شروع دن سے اس کو دیکھ کر بہت پازیٹیو وائبس آ رہی تھی، تم بھی بلا وجہ ڈر رہی تھی۔ شرینہ دوسرے دن اسکول سے ایرا کے ساتھ اس کے گھر آ گئی۔ وہ دونوں ایرا اور تزین کے مشترکہ کمرے میں بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ میری لائف میں بچپن سے پازیٹیو بہت کم ہوا شرینہ، اس لیے مجھے کسی سے فوراً پازیٹیو وائبس نہیں آتی۔ زیاد کہیں اچانک سے میری زندگی میں آ جانا معلوم نہیں خوش آئند ثابت ہوگا میرے لیے یا نہیں۔ وہ اندیشوں میں گھری کیفیت سے شرینہ کو دیکھتی ہوئی بولی۔ پیدائش کے بعد ہی اس کی ماں کا اس کو چھوڑ کر چلے جانا، 6 سال کی عمر میں اس کے باپ کا لاپتہ ہو جانا، اس کی ساری دوستیں، اس کا گھر، اس کا اسکول، ٹیچرز، بچپن میں سب کا باری باری اس کی زندگی سے دور ہو جانا، پھر اپنی پھپھو کے پاس آنے کے بعد جو اس کی نئی زندگی کا آغاز ہوا، وہ زندگی اس کے بچپن کی زندگی سے یکسر مختلف تھی۔ انشاءاللہ اب سب کچھ اچھا ہوگا، تم اچھا ہی سوچو۔ ویسے زیاد نیچر کا کیسا ہے؟ شرینہ اپنی دوست کے لیے خوش تھی۔ کالج ختم ہونے کے بعد تزین کے ساتھ ان دونوں نے بھی قریبی اسکول میں جاب کر لی۔ وہ ایرا کے قریب تھی، ایرا اس سے اپنی ساری باتیں شیئر کر لیتی تھی۔ میں بہت زیادہ فرینک نیچر ہے، کانفیڈنٹ اور منہ پھٹ سا بھی، توبہ۔ ویسے یاد ہے پہلی ملاقات میں زیاد کو اچانک پرپوز کرنا اور دوسری دفعہ ملنے پر وہ اس سے کس کرنے کا پوچھ رہا تھا۔ زیاد کی بات سوچتے ہوئے ایرا کے گالوں پر سرخی اتر آئی۔ اف، تم تو ایسے شرما رہی جیسے اس نے تم سے کس وغیرہ مانگ لی ہو۔ شرینہ اس کے گالوں پر اتری لالی دیکھ کر شرارت سے بولی، جس پر ایرا غصے میں اس کو گھور کر ڈانٹتی ہوئی بولی، تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے، فضول باتیں مت کیا کرو مجھ سے ورنہ پٹ جاؤ گی۔ ایرا اپنی جھیپ مٹاتی ہوئی مصنوعی غصہ چہرے پر لائے شرینہ سے بولی، جس پر اسے ہنسی آ گئی۔ ارے یار، تمہیں تو ڈھنگ سے غصہ کرنا بھی نہیں آتا، یعنی میں نے سچ بولا۔ یہ بتاؤ تم نے زیاد کے کس مانگنے پر اس کو کس دی یا پھر یوں ہی اس کے سامنے شرماتی رہی؟ شرینہ کی شرارت بھرے انداز پر پوچھنے پر ایرا نے اس کو مارنے کے لیے کوششن اٹھایا۔ ویسے کمرے میں عالیہ پھپھو چلی ہیں۔ کب سے یہ بےہودہ حرکتیں کرتی آ رہی ہو تم؟ شرم نہیں آئی تمہیں کسی غیر مرد سے چکر چلاتے ہوئے؟ کوئی اثر ہی نہیں لیا تم نے میری تربیت کا، اور لیتی بھی کیوں؟ پیدا تو تمہیں اس فرنگی عورت نے کیا جو تمہیں پیدا کر کے تمہارے باپ کے منہ پر مار کر دوسرے مرد کے پاس چلے گی۔ دکھا دیا نا آخر تم نے اپنا رنگ۔ عالیہ پھپھو کے اس قدر تلخ کڑوی بات سن کر وہ صدمے کی کیفیت میں انہیں دیکھنے لگی، جبکہ شرینہ کو اپنا وہاں کھڑے رہنا عجیب لگا، مگر ایرا کی آنکھوں میں نمی اترتے دیکھ کر وہ ہمت کرتی بولی، آپ ایرا کو غلط سمجھ رہی ہیں، وہ کسی شخص کو نہیں جانتی بلکہ زیاد اس کے بچپن کا دوست ہے، تب کا دوست جب ایرا اپنے فادر کے ساتھ رہتی تھی۔ زیاد وہی اس کے گھر کے برابر میں رہتا تھا، اس نے ایرا کو دیکھا اور پہچان لی۔ اس میں ایرا کا کیا قصور ہے بھلا؟ شرینہ کو اپنے دفاع میں بولتے ہوئے دیکھ کر ایرا کی آنکھیں مزید نم ہوئی۔ اس کی پھپھو نے شرینہ کی بات سن بھی لی، اگر وہ کچھ بولتی تو شاید عالیہ پھپھو اس کی ایک بات نہ سنتی۔ بس رہنے دو بی، اس کی سائڈ لینا بند کرو، اسی کا سارا قصور۔ اب ساری بات میری سمجھ میں آ رہی ہے۔ زیاد نامی لڑکیوں کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا کر اس نے اسی سے فون کروایا اسد کے گھر پر، جب انہوں نے رشتے سے صاف انکار کر دیا۔ اسد کی اماں نے اور خود مجھ سے بولا کہ اپنی بھتیجی کی وہیں شادی کر دو جہاں اس کی مرضی ہے۔ عالیہ پھپھو آخری جملہ زہر بھری نظروں سے ایرا کو دیکھتی ہوئی بولی تو ایرا منہ پر ہاتھ رکھ کر رونے لگی۔ تب تزین بھی کمرے میں چلی گئی۔ ویسے خالہ جانی، اس اسد نامی لنگور سے تو بہتر ہی ہے کہ کسی دوسرے بندے سے شادی کر لے۔ دیکھا نہیں آپ نے، خود اسد صاحب کے سر سے بال اڑے ہوئے ہیں، چیچک کے دانوں سے اس کا منہ سجا ہوا تھا، اور لڑکی چاہیے تھی انہیں ایسی جو دکھنے میں انگریز لگے، عجوبہ ٹائپ کی، اس آدمی کی بہنیں لگ رہی تھی، سستی سی ٹک ٹاکر۔ اور آپ اماں کو نہیں دیکھا تھا کیسی بڑی بڑی ڈینگیں ماری تھی ہمارے سامنے، جیسے ان کا بیٹا کوئی شہزادہ گلفام ہو۔ تزین کے زبان چلانے پر اب کی مرتبہ عالیہ نے غصے سے گھورتے ہوئے تزین کو دیکھا۔ بکواس بند کرو اپنی اور دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، کچن میں جا کر برتن مانجو۔ اچھا تمہیں بھی اسی سال فارغ کروں، میرے سینے پر 2 سلے موجود ہیں، ذرا تو بوجھ کم ہو میرا، اور تم یہاں کھڑی ہو کر ٹسوے بہا کر اپنی پارسائی کا ثبوت دینا بند کرو۔ بے شرمی کی تو حد ہی ختم ہو گئی ہے آج کل کی لڑکیوں میں۔ اس رشتے والی فہمیدہ کے آگے کتنی منتیں کی تھی میں نے کہ بن ماں باپ کی شریف بچی ہے، کوئی ڈھنگ کا رشتہ بتا دے۔ یہ نہیں معلوم تھا شریف بچی نے خود اپنے لیے پہلے رشتہ تلاش کیا ہوا ہے، نہ جانے کب سے پر پرزے نکال کے بیٹھی تھی، تو مجھے تو آج معلوم ہوا۔ عالیہ پھپھو ایرا کو بولتی ہوئی نہ خود سے
سر جھٹک کر اس کے کمرے سے چلے گی تو ایرا وہیں بیٹھ کر رونے لگی، جبکہ شرینہ تعصب سے اس کو دیکھ کر خاموشی سے اس کے کمرے سے باہر نکل گئی۔ او بھائی، یہاں پر تمہارے آنسوں سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، پہلی فرصت میں کال کر کے زیاد کو بلاؤ اور اس سے کہو جلد سے جلد تم سے شادی کر کے تمہیں یہاں سے لے جائے۔ اچھا جلد اس قید خانے سے تمہاری بھی جان چھوٹے گی، یہاں پر رہ کر ہم دونوں کو کون سا مفت میں روٹیاں توڑ رہی ہیں؟ سارے گھر کا کام بھی کرو، صبح صبح اسکول جا کر بچوں کے ساتھ سر بھی کھپاؤ اور شام میں آ کر ان کی چک چک بھی برداشت کرو۔ میں نے تو خود حارث سے بول دیا کہ سعودیہ پہنچ کر کوئی چھوٹی موٹی جاب تلاش کرے اور اسی سال شادی کا پروگرام بناؤ۔ مجھ سے نہیں برداشت ہوتی ہے بلا وجہ کی غلامی، تزین ایرا کو بولتی ہوئی کمرے سے چلی گئی، جبکہ ایرا نے کمرے کا دروازہ بند کر کے زیاد کو کال ملا۔ یار ابھی آفس میں بزی ہوں، تھوڑی دیر بعد تمہیں کال بیک کرتا ہوں، وہ ایرا کی کال دیکھ کر مصروف انداز میں بولا۔ اوکے۔ ایرا بھرائی ہوئی آواز میں آنسو صاف کرتی ہوئی کال ڈسکنیکٹ کر چکی تھی۔ تب اس کے موبائل پر دوبارہ سے زیاد کی کال آنے لگی جو ایرا نے ریسیو کی۔ تم رو رہی ہو؟ ایرا کیا ہوا ہے؟ زیاد اپنی مصروفیت کو بھول کر ایرا سے اس کے رونے کی وجہ پوچھنے لگا۔ تم نے اسد کو کیا کہہ کر رشتے کا منع کیا؟ پھپھو مجھے غلط سمجھ رہی ہے زیاد، ان کو لگ رہا ہے میرا تم سے کوئی چکر وغیرہ۔ سسکنے کی وجہ سے آگے کچھ بولا نہیں گیا۔ میں نے ایسا کچھ نہیں کہا تھا، لیکن دوسرا انسان آپ کی بات کو کن معنوں میں لیتا ہے یہ تو کوئی بھی نہیں جان سکتا۔ خیر چھوڑو، میں تھوڑی دیر میں آفس سے نکلتا ہوں اور شام میں تمہاری طرف آتا ہوں۔ میں خود ہی تمہاری پھپھو سے بات کر کے ان کی غلط فہمی دور کر دوں گا، پلیز تم اس طرح پریشان مت ہو۔ وہ نہیں چاہتا تھا ایرا کا امیج اس کی پھپھو کی نظر میں خراب ہو، اس لیے زیاد خود اس کی پھپھو سے بات کرنے کا ارادہ کرنے لگا۔ نہیں، تمہیں یہاں آنے کی آ کر پھپھو سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ اس وقت کافی غصے میں، بس تم جلدی سے آنٹی کو یہاں لے کر آ جاؤ۔ ایرا نے اس کے یہاں اکیلے آنے والی بات سے فوراً انکار کر دیا، وہ نہیں چاہتی تھی کہ مزید معاملہ بگڑے۔ اوکے، میں ماں کو پرسوں ہی لے کر آتا ہوں تمہاری طرف۔ ایرا سنو، میں سب کچھ سنبھال لوں گا یار، سب ٹھیک ہو جائے گا، پلیز تم پریشان مت ہونا۔ زیاد ایرا سے بولا، اس کے ذہن دوسری طرف ماء نور کے بارے میں بھی سوچنے لگا۔ نہیں، میں پریشان نہیں ہوں، ٹھیک ہوں، کال رکھ رہی ہوں، بعد میں بات کریں گے۔ ایرا زیاد سے بات کر کے کال رکھ چکی تھی۔ یعنی کہ اب سارا معاملہ سیٹ ہو چکا ہے فائنلی، وہ لڑکی تمہیں مل گئی ہے اور تم نے اسے اپنی فیلنگس کا بھی بتا دیا۔ دیٹس ریئلی گریٹ یار۔ ریان زیاد کی زبانی ساری بات سن کر خوش ہوتا ہے، اس سے بولا۔ رات کی رنگینیوں میں ڈوبا نیو یارک روشنیوں سے روشن تھا۔ اس وقت ریان اپنے بیڈ روم میں بیڈ پر اوندھے منہ لیٹا ہوا اس کا موبائل سامنے رکھا تھا، جس پر وہ زیاد سے ویڈیو کال پہ بات کر رہا تھا۔ بس اب ماں کو اس کی طرف لے کر جاؤں گا تاکہ ماں اس کی پھپھو سے رشتے کی بات کر سکیں۔ یار اس وقت اطمینان بھرے لہجے میں بولا، وہ ایرا سے بات کر کے خود کو پرسکون محسوس کر رہا تھا۔ یہ بار بار لڑکی اور اس کے علاوہ تم نے ابھی تک میرے سامنے اپنی محبت کا نام نہیں لیا۔ میں دیکھنا چاہتا ہوں تمہاری چوائس کیسی، مجھے تصویر وغیرہ تو سینڈ کرو اس کی، اور کوئی نام بھی ہے اس کا یا نہیں؟ ریان تجسس کرتا زیاد کو دیکھ کر بولا، وہ اپنے بھائی کی پسند کی بھی لڑکی کو دیکھنا چاہتا تھا۔ ریان کی بات سن کر زیاد مسکرایا، مگر مسکراہٹ پورے اصرار سے تھی۔ میں تمہارے ہوش اب بھی سے نہیں اڑانا چاہتا، پہلے تم پاکستان آ جاؤ، کہ تم نے خود بولا تھا کہ تب پاکستان آؤ گے جب میں شادی کروں گا، تو سمجھ لو میں بہت جلد اپنی زندگی میں اس کو شامل کر کے اپنا بنانے والا ہوں۔ اب تم جلد سے جلد پاکستان واپس آنے کی تیاری کرو، اور تم اس کے متعلق تبھی سب کچھ جان سکو گے جب تم اسے اپنی بھابھی کے روپ میں دیکھو گے۔ بس اسے میری ضد سمجھو یا پھر شرط مان لو، اور اس کا نام اور چہرہ تم پاکستان آنے کے بعد ہی دیکھ سکو گے۔ زیاد مانی کھیتی سے مسکراتا ہوا ریان سے بولا، جس پر ریان نے برا سا منہ بنایا۔ کوئی بہت ہی فضول قسم کی شرط ہے یہ، بیوی وہ تمہاری بنے گی، میری نہیں۔ مجھے تھوڑی پاکستان آ گئے اس کی منہ دکھائی کرنی ہے جو تم مجھے اس کی تصویر بھی نہیں بھیج سکتے۔ میں صرف تمہاری چوائس دیکھنا چاہ رہا تھا زیاد سکندر، ریان لہجے میں خفگی لے زیاد سے بولا، جس پر زیاد دوبارہ مسکرایا۔ زیاد سکندر کی چوائس کوئی عام لڑکی تو ہو ہی نہیں سکتی، اور منہ دکھائی تو تم میری بیوی کو ضرور دینا، کیونکہ اس کا تم سے دیور کا رشتہ ہوگا، مگر وہ گفٹ بہت قیمتی، اس کے شان و شیاں ہونا چاہیے، اور مجھے پورا یقین ہے وہ تمہیں دل و جان سے پسند آئے گی، کیونکہ میری پسند کی بھی ہر چیز تمہیں شروع سے فوراً پسند آ جاتی ہے۔ زیاد کے لہجے میں ایسا کچھ تھا، ریان ایک پل کے لیے خاموش ہوا، مگر اگلے ہی پل ان دونوں کی توجہ کمرے کے دروازے پر کھڑی ایلیکس نے لے لی، جس کے اندر آنے پر ریان ایک دم ہڑبڑاتا ہوا بیڈ سے اٹھا۔ آئی تھنک میری نائٹی کل رات تمہارے روم میں رہ گئی تھی، آج کا پروگرام بتا دو، ایلیکس نے کمرے میں آ کر بولتے ہوئے چیئر پر سے اپنی نائٹی اٹھائی۔ ریان کو اس کے کمرے میں آنے پر شدید غصہ آیا، وہ فوراً ہی زیاد کی کال ڈسکنیکٹ کر چکا تھا، لیکن اس نے اپنا موبائل ایسے اینگل پر سیٹ کر کے رکھا تھا جس سے زیادہ ایلیکس کو لازمی دیکھ چکا ہوگا، اور معلوم نہیں اس نے ایلیکس کا بولا ہوا جملہ سنا تھا یا نہیں۔ لاکھ لعنت ریان صاحب تڑے تھے، واٹ دی ہیل، تمہیں اچانک میرے روم میں نہیں آنا چاہیے تھا، وہ بیڈ سے اٹھ کر ایلیکس کو ٹوکتا ہوا ناگوار لہجے میں بولا۔ اور کل رات جب میں تمہارے روم میں آئی تھی تب تو تمہیں مجھے اپنے روم میں دیکھ کر اتنا برا نہیں لگا تھا، ایلیکس کا انداز جتانے والا تھا، تو ریان کے تنے میں نکوش ڈھیلے ہوئے۔ میں اپنے بھائی سے بات کر رہا تھا، ویڈیو کال ملی ہوئی تھی، وہ تمہیں دیکھ کر جان چکا ہوگا، ممکن ہے وہ ساری کہانی سمجھ بھی گیا ہو کہ تم یہاں پہ میرے ساتھ میرا اپارٹمنٹ شیئر کر رہی ہو۔ ماں صدقے جائے، ڈبل لعنت تیرے تے ریان۔ اب کی مرتبہ ریان آرام سے ایلیکس سے بولا، لیکن اندر سے پریشان سا ہو گیا تھا، جس پر ایلیکس نے اپنی شانے اچکائے۔ سو واٹ، تم نے کہا تھا نا پاکستانی کنزرویٹو نہیں ہوتے، اگر زیاد کچھ سمجھتا بھی ہے تو سمجھ جائے۔ ایلیکس ریان کو اس کی کہی ہوئی بات یاد دلاتی ہوئی بولی، پاکستانی مرد مشرقی معاشرے کی پیداوار ہوتا ہے، اور لیو ان ریلیشن شپ ہماری تہذیب کے خلاف مانا جاتا ہے۔ خیر چھوڑو، تم اس بات کو نہیں سمجھو گی۔
ریان کو ایلیکس کی بات کرنا یا سمجھانا فضول لگا، جبھی وہ بات ختم کرتا ہوا بولا، کافی کمپلیکیٹڈ پرسنالٹی کا شکار ہو تم لوگ، میری تو سمجھ سے باہر ہے تم لوگ کی نیچر۔ ایلیکس ابروچ کا کر بولی، وہی ریان کے موبائل پر دوبارہ سے زیاد کی کال آنے لگی۔ کیا تم اب یہاں سے جانا پسند کرو گے؟ ریان ایلیکس کو دیکھتا ہوا اس سے پوچھنے لگا۔ وہ بنا کچھ بولے ریان کے کمرے سے چلی گئی۔ تبھی ریان نے زیاد کی کال ریسیو کر کے موبائل کان سے لگا۔ یہ مت بولنا کہ ایلیکس تم سے اس وقت تمہارے اپارٹمنٹ میں ملنے آئی ہے، مجھے سچ بتانا ریان، ایلیکس کب سے تمہارے ساتھ تمہارا اپارٹمنٹ شیئر کر رہی ہے؟ زیاد ریان کی کال ریسیو کرنے پر اس سے پوچھنے لگا تو ریان اسے ٹالنے یا جھوٹ بولنے کے بجائے سچ بتاتا وہ بولا، 3 دن پہلے اس کی لینڈ لیڈی کو کچھ لیگل ایشوز تھے، جس کی وجہ سے اس نے ایلیکس سمیت اس کی باقی کی روم میٹس کو بھی اپنے اپارٹمنٹ سے نکال دیا۔ ایلیکس کو ریزیڈینشیل پرابلم تھا تو اس وجہ سے ریان زیاد کو بتا رہا تھا، تب زیاد اس کی بات کاٹ کر فوراً بولا، ایلیکس کی دوسری روم میٹس کو بھی رکھ لیتے اپنے ساتھ، آفٹر آل لڑکیوں سے ہمدردی کرنے کا آنسر تو تمہیں کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا ہے۔ زیاد کا طنزیہ لہجہ ریان کو ناگوار گزرا۔ شٹ اپ زی، تم لمٹ کراس نہیں کر سکتے۔ ریان اس کو سنجیدہ لہجے میں باور کراتا ہوا بولا، اور تم وہاں رہ کر کچھ بھی کر سکتے ہو؟ زیاد اسی کے لہجے میں ریان سے پوچھنے لگا تو ریان کچھ پل کے لیے خاموش ہوا، پھر بولا، کل پرسوں تک اس کی رہائش کا انتظام ہو جائے گا تو وہ یہاں سے چلی جائے گی یار، یہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے۔ ریان کو چکتائے ہوئے لہجے میں زیاد سے بولا، وہاں رہتے ہوئے تمہیں یہ نارمل سی بات ہی لگے گی، لیکن کم سے کم تمہیں کسی لڑکی کے ساتھ ریلیشن بناتے ہوئے آشو کا احساس کرنا چاہیے تھا۔ زیاد کو ریان کی اس حرکت نے مایوس کیا، جبھی وہ بولا، آشو میری ماں نہیں لگتی زیاد جو میں اس کا احساس کروں۔ ریان اشوا کا نام سن کر زیاد کی بات پر غصہ ہوتا بولا، اور جو تمہیں اس دنیا میں لائی ہے وہ تو ماں ہی ہے نا، اس ماں کو تو بڑا احساس کیا ہے تم نے، ماں کو تمہاری اس حرکت کا معلوم ہوگا تو کتنا دکھ پہنچے گا ان کو۔ زیاد ریان کی غصے کی پرواہ کیے بغیر اس کو شرمندہ کرتا ہوا بولا، اور ماں کو کون بتائے گا یہ بات؟ تم؟ ریان شرمندہ ہونے کی بجائے زیاد سے پوچھنے لگا، نہیں، میں ماں کو یا آشو کو یہ سب بتا کر ہرٹ نہیں کر سکتا، تمہاری اس گری ہوئی حرکت سے میں خود تم سے بہت زیادہ مایوس ہوا۔ لڑکیوں سے فلرٹ کرنا ریان سکندر کی نیچر کا حصہ ہو سکتا ہے، اتنا مجھے اندازہ تھا، مگر فلرٹ کرنے کے گراف کو تم اس حد تک نیچے لے جاؤ گے، اس کا مجھے ہرگز گمان نہیں تھا۔ اپنی ویلیوز، اپنی قدریں تم آہستہ آہستہ بھول رہے ہو، ایسے ایک دن مجھے ہمیں بھی بھول جانا۔ زیاد کی بات پر وہ خاموش رہا، بولنے کے لیے کچھ نہ تھا۔ زیاد نے بھی مزید کچھ بولے بنا کال ڈسکنیکٹ کر دی۔ ریان نے غصے میں ہاتھ کا مکہ بنا کر کرسی پر مارا جو اسی کے ہاتھ پر لگا۔ خسمانو کھانا، آئی تھنک میرے یہاں پر رہنے سے تمہارا بھائی تم سے ناخوش ہے، اور تمہارے فیس ایکسپریشن سے لگ رہا ہے کہ تم بھی کچھ ڈسٹرب ہو چکے، تو کیا میں یہاں سے چلی جاؤں؟ ایلیکس اس کے روم میں دوبارہ آئی اور ریان سے پوچھنے لگی۔ بے شک ریان اپنے بھائی سے ساری باتیں اردو میں کر رہا تھا، جس کو بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی، مگر جس انداز میں اور لہجے میں باتیں کر رہا تھا ایلیکس سمجھ چکی تھی۔ موضوع گفتگو اس کی ذاتی ہے اور مسئلہ یقیناً اس کے یہاں رہنے کا ہے۔ وہ کمرے میں آئی تو ریان کے تاثرات اس قدر مایوس کن تھے، ایلیکس ریان سے اپنے جانے کا پوچھ بیٹھی۔ ایز یو وش۔ ریان شانے اچکا کر لاپرواہی سے بولا، یعنی اس کے جانے یا نہ جانے سے اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا؟ ایلیکس اس کی لاپرواہی دیکھ کر جیسے آگ ہی لگی۔ تھوڑی دیر بعد وہ کمرے سے باہر نکلی تو اس کے ہاتھ میں ہینڈ کیری موجود تھا۔ ریان بنا تاثر چہرے پر لیے خاموشی سے ایلیکس کو جاتا ہوا دیکھنے لگا۔ ایلیکس ریان کو اپنی مڈل فنگر دکھا کر اس کے اپارٹمنٹ سے باہر نکل گئی۔ وہ ایلیکس کی اس حرکت پر لعنت بھیجتا ہوا اپنا موبائل اٹھا چکا تھا۔ تھینکس میرے سوئے ہوئے ضمیر کو جگانے کے لیے، مجھے مڈل فنگر دکھا کر یہاں سے جا چکے، آج کے بعد میری شکل بھی نہیں دیکھے گی۔ ریان جل کر زیاد کو واٹس ایپ کرنے لگا، جس کا تھوڑی دیر بعد رپلائی آیا، اگر اس کے جانے کا اتنا ہی غم ہو رہا تو اپنے ضمیر کو سلا کر اسے دوبارہ بلا لو، ویسے بھی تمہارے دوسرے اعمال چھترول کھانے لائق ہی ہیں۔ 3 دن سے ایک نامحرم لڑکی تمہارا اپارٹمنٹ تمہارے ساتھ شیئر کر کے رہ رہی تھی، بھائی بہن والا پروگرام یا جسٹ فرینڈس کے ڈرامے تو نہیں چل رہے ہوں گے تمہارے اور اس کے درمیان؟ کاش میں تمہاری سوارا حرکت کا ماں کو بتا سکتا۔ زیاد کا رپلائی دیکھ کر اس کو بڑی سی گالی سے نوازتا سونے کے لیے لیٹ گیا۔ لعنتی بغیرت۔ جی تو گائز یہاں پہ ہماری ایپیسوڈ اپنے اختتام کو پہنچی۔ کیسی لگی آپ کو ایپیسوڈ؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا۔ ابھی کمنٹ سیشن کی طرف چلتے دین ویڈیو کو اینڈ کریں گے۔ عروا فیصل، انٹرسٹنگ ناول، تھینک یو عروا۔ عروا فیصل، بیوٹیفل ناول، تھینک یو عروا۔ ختیجہ نجیب حیدر، نائس ناول، تھینک یو ختیجہ۔ عطیہ اشفاق، بہت اچھا ناول ہے، تھینک یو عطیہ۔ کیڑے والا پلا پیار ہوا تھا۔ ہنا مرزا، نائس، تھینک یو ہنا۔ بشرا اعظم، یار کیا زبردست ناول سٹارٹ کیا ہے، قسمیں اریج سسٹر اریج، مزہ آ رہا ہے، اور آپ کے ریڈ کرنے ہائے دل سے پسند آتا ہے۔ تھینک یو ویری مچ ڈیئر بشرا، آئی ایم آنرڈ کہ آپ کو پسند آ رہا ہے، مجھے بہت اچھا لگا سن کے۔ بشرا اعظم، نائس ایپیسوڈ، تھینک یو بشرا۔ بشرا اعظم، ماشاء اللہ زبردست ناول سٹارٹ کیا آپ نے سسٹر ریچ، تھینک یو سو مچ بشرا۔ میر خان، وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ ایپیسوڈ از ٹو گڈ، اب سمجھ میں آنے لگا ہے۔ ہاں جی، آگے آگے جا کے ابھی مزید کلیئر ہوگا کہ کیا چکر ہے۔ فرزانہ چودھری، آل ہیروز آر سیلفش۔ پنگوبا والے کی بات کری ہیں، ہاں جی، اس میں واقعی سارے کے سارے ہیرو سیلفش وغیرہ تھے۔
فرزانہ چودھری یو آر رائٹ، اپنا کبھی نہیں مارتا نہیں. تو وہی تو کہہ رہی ہوں نا، جب مار ہی دیا، جب اپنے نے مار دیا تو پھر مارن تو بعد جتنے مرضی سٹے، پاویں چھاں ہوئے تو پاویں دھپ ہوئے، تو گل تو وہی ہے نا. میر خان وعلیکم السلام، الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں. سوری لیٹ کمنٹ کرنے کے لیے. اٹس اوکے. آپ میں ناول تو سن لیتی ہوں جلدی، بٹ کمنٹ کرنے میں لیٹ ہو جاتی ہوں، آپ مائنڈ نہ کیا کریں، اس لیے تھوڑا سا بیزی رہتی ہوں اس لیے. چلیں کوئی نہیں، آپ کر تو دیتی ہیں نا، جلدی کریں لیٹ کریں، یہی بہت ہے. ناول ایپیسوڈ بہت ہی زبردست تھی یار. ابھی اس ناول میں مجھے بڑا دکھ ہوا ہے جو سیرت صوبی کے ساتھ صوبی کاشی کو پیٹ بھر کھانا بھی نہیں ملتا، باقی میں مجھے بہت افسوس ہوا. بس یار کچھ لوگ ہوتے ہیں حالات کے مارے ہوئے، ابھی بھی ہماری سوسائٹی میں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو نہیں ملتا کھانا، 2 وقت کھانا نصیب نہیں ہوتا. میری بڑی ماما صحیح کہتی ہیں، اللہ کا شکر ادا کیا کرو جو تم سب کو اتنی نعمتوں سے نوازتا ہے، کیونکہ کسی کے پاس 2 وقت کا کھانا بھی نہیں ہوتا، نصیب نہیں ہوتا. صحیح بات ہے، آپ کی ماما بالکل ٹھیک کہتی ہیں. ایسا ہی ہے، ہمیں ہر وقت شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک نے ہمیں بہت اچھے حالات میں، بہت اچھے پورے اعضاء کے ساتھ پیدا کیا. یہی سب سے بڑا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. یہ تو خیر اسٹوری ہے، لیکن حقیقت میں بھی ایسا ہے، بالکل ایسا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو آج کل کی جو مہنگائی کا اور جو دور چل رہا ہے، جو حالات چل رہے ہیں، اس میں بہت سارے بھوکے پیٹ سوتے ہیں، بہت برے حالات ہیں. اوور آل ایپیسوڈ بہت مزے کا تھا، بہت مزہ آیا سن کر. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں، آمین آمین ثم آمین. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ. میر خان ایپیسوڈ بہت ہی زبردست تھی. صوبی کی ملاقات سیرت چورنی سے ہو گئی، اور اچھی بات یہ ہے کہ دونوں پہچان گئے ایک دوسرے کو. کاشی بھی جیل سے باہر آ گیا اور انم کو پسند بھی کرنے لگا. بڑا فاسٹ جا رہا ہے کاشان. کاشان واقعی بڑا فاسٹ ہے. اوور آل ایپیسوڈ بہت ہی زبردست تھی. اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے. اللہ حافظ. آمین ثم آمین. تھینک یو جی. اللہ حافظ. ہدا شفیق زبردست ایپی. تھینک یو ہدا. مہا نعیم نائس ناول اینڈ ڈفرینٹ اسٹوری. تھینک یو مہا. میر خان زبردست ایپیسوڈ. تھینک یو زنی. جی تو گائز یہاں پہ کمنٹ سیشن بھی اختتام کو پہنچے. اینڈ تو میری پائیاں والی آواز کو ہو گئی. اچھا تو کمنٹ سیشن بھی اختتام کو پہنچا. تو کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ اپنی رائے کا ضروری اظہار کیجیے گا. انشاءاللہ جلد ملیں گے نیو ایپیسوڈ کے ساتھ. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں. مجھے اجازت ہے، میں چلتی ہوں. اللہ حافظ.